کیا آپ نے بھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آج کل گھروں میں لڑائیاں کم مگر فاصلے زیادہ ہو گئے ہیں؟ ایک ہی دسترخوان، ایک ہی گھر اور ایک ہی خاندان، مگر دلوں میں نفرت، دلوں میں فاصلے۔ آخر ایسا کیوں؟ گھر ہمیشہ نفرت سے نہیں ٹوٹتے، کبھی کبھی احترام نہ ہونے کی وجہ سے بھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں قرآن ہمیں خاندان کی بنیاد سکھاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی اور تم اپنے والدین کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ بات کرو۔ آج بہت سارے ایسے گھر موجود ہیں جہاں پر صرف باتیں ہوتی ہیں، گفتگو نہیں ہوتی، اکٹھے رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ نہیں۔ ہر شخص اپنی اپنی اسکرین میں مصروف ہے، اور آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں رشتوں کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور جامع ترمذی کی حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہو سکتا جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور اپنے سے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ رات کا کھانا لگا ہوا تھا اور پورا خاندان ایک ہی دسترخوان پر موجود تھا، لیکن ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا، خاموشی تھی، جیسے کوئی دسترخوان پر بیٹھے ہی نہیں ہے۔ اور ہر ایک کے ہاتھ میں، جتنے بھی خاندان کے افراد موجود تھے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ضرور تھا، اور کسی کی نظریں کسی کے ساتھ مل نہیں رہی تھی، کیونکہ ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف تھا۔ والد نے مسکرا کر یہ پوچھا کہ بیٹا آج تمہارا دن کیسا گزرا؟ تو جواب آیا ٹھیک، اور پھر دوبارہ سب اپنی اپنی اسکرین میں مصروف ہو گئے۔ والد صاحب نے خاموشی کے ساتھ پانی کا گلاس ٹیبل پہ رکھا اور دل ہی دل میں یہ سوچا کہ پہلے ہمارے گھر چھوٹے ہوا کرتے تھے لیکن ہمارا دل بڑا ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارے گھر، ہماری کالونیاں، ہمارے معاشرے بہتر ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے دل چھوٹے ہو گئے ہیں۔ چند دن بعد بیٹے نے ایک معمولی سی بات پر بلند آواز میں جواب دیا اور ایک کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ اصل مسئلہ وہ ایک جملہ نہیں تھا، بلکہ اصل مسئلہ مہینوں سے ختم ہوتا احترام تھا۔ اسی رات بیٹا والد کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور اپنے والد صاحب سے یہ کہتا ہے کہ ابو جی مجھے معاف کر دیں۔ اور یارو یہ صرف معافی نہیں تھی بلکہ احترام کی واپسی بھی تھی، کہ اسے یہ ریئلائز ہوا تھا کہ اس نے اپنے والد کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ آہستہ آہستہ گھر میں سلام بھی بڑھ گیا، بات چیت شروع ہونے لگی، دعائیں بھی بڑھنے لگیں، بڑوں کی دعائیں بچوں کے لیے اور چھوٹوں کی دعائیں بڑوں کے لیے۔ اور جو رشتے زندہ نہیں تھے، یعنی کہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے تھے، اتنا بیزی تھے، پھر وہی رشتے والد کا ہو، بیٹے کا ہو یا ماں کا ہو، وہ زندہ ہونے لگے۔ تب جا کر سب لوگوں نے یہ سمجھا، ان لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ محبت صرف رشتے بناتی ہے، لیکن احترام وہ واحد چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں رشتوں کی بنیاد کو زندہ رکھتی ہے، قائم رکھتی ہے۔ یاد ہے کہانی کے شروع میں ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے ایک ہی خاندان کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نظریں ملانے کے قابل نہیں تھے، یعنی کہ وہ اپنی زندگی میں اتنا بیزی تھے کہ وہ ایک دوسرے سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہے تھے۔ اور آج دسترخوان بھی وہی تھا، لوگ بھی وہی تھے، گھر بھی وہی تھا، لیکن بدلا تو صرف ایک لفظ، اور وہ ہے احترام۔ جب رشتوں میں احترام آیا، عزت آئی، محبت آئی، تو وہی دسترخوان جو پہلے خاموش لگتا تھا آج پھر سے ایک خاندان بن گیا۔ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت محبت سے پہلے عزت کی ہوتی ہے، اور جہاں پہ احترام ختم ہو جائے یا ختم ہونے لگے وہاں پہ دل خود بخود بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جہاں پہ انسان کو یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ اب اس معاشرے میں، ان لوگوں میں یا اس گھر میں میری عزت نہیں ہے، میرا احترام نہیں ہے، تو پھر اس انسان کا دل خود بخود ان جگہوں سے، ان لوگوں سے اور اس محفل سے دور ہونے لگتا ہے۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو۔ یعنی قرآن ہمیں یہ ریفرنس دے رہا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ان کو احترام دیتے ہوئے، ان کو ویلیو دیتے ہوئے اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اور صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اخلاق اچھے ہیں، جو دوسروں کا احترام کرنا جانتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک سوالیہ نشان بنتا ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ جہاں احترام ختم ہو جاتا ہے وہاں محبت خود بخود زندہ دفن ہو جاتی ہے۔ شیطان ایک لمحے میں یا ایک وقت میں پورے گھر کو، پورے خاندان کو ختم نہیں کر سکتا، نہ ہی توڑ سکتا ہے۔ وہ صرف لہجے سے ادب نکال دیتا ہے، احترام کو نکال دیتا ہے۔ باقی جو رشتے ہوتے ہیں وہ خود بخود کمزور بھی ہونے لگتے ہیں، ٹوٹ بھی جاتے ہیں اور ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل خانہ سے انتہائی محبت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، اور یہ روایتوں میں موجود ہے۔ علماء اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ یارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے معاشرے میں، ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ ایک پیغام چھوڑا ہے کہ طاقت جو ہے وہ بازوؤں میں یا زور میں یا جسامت میں نہیں ہوتی یا آواز میں نہیں ہوتی، بلکہ اصل جو طاقت ہے وہ احترام میں ہوتی ہے، ادب میں ہوتی ہے، اخلاص میں ہوتی ہے۔ اور اس کی گواہی قرآن بھی دیتا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔
ذرا خود سے پوچھیں کہ آج میرے گھر والوں کو میرے الفاظ زیادہ یاد رہتے ہیں یا میرا لہجہ؟ اب سوال یہ نہیں بنتا کہ گھر کیوں بدل گیا، گھر کیوں تبدیل ہو گیا یا کیوں ٹوٹ گیا، بلکہ اصل سوال یہ بنتا ہے کہ آج احترام کی جو شروعات ہے، ادب کی جو شروعات ہے، وہ کون کرے گا؟ اس کے لیے میں آپ کو 5 اصول بتاؤں گا۔ پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوں، گھر میں موجود ہوں، تو آپ بڑوں کو احترام کے ساتھ سلام کریں، یہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ والدین سے جب بھی آپ گفتگو کریں یا آپ کی بات چیت ہو تو آپ ان کا احترام کریں، یہ دوسرا اصول ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ آپ بلند آواز میں کبھی بھی بات نہ کریں، چاہے وہ گھر میں ہو چاہے وہ معاشرے میں ہو۔ بلند آواز میں جو اپنی ویژن کو یا اپنی بات کو منوانا جانتا ہے وہ معاشرے میں کبھی دیر پا اثر نہیں چھوڑتا۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے گھر والوں کا احترام کریں اور ان کا شکریہ بھی ادا کریں۔ یعنی جب آپ اپنے والدین کا، چاہے وہ ماں ہو، باپ ہو یا بہن بھائی کا رشتہ ہو یا کوئی بھی گھر کے اندر جتنے بھی بڑے افراد ہوں یا چھوٹے افراد ہوں، جب آپ ان کے کاموں کا، ان کی ایکٹیویٹیز میں جب آپ شکریہ ادا کرتے ہیں تو گھر میں ایک محبت کی اور احترام کی فضا، ایک بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے، اور یہ گھر کی بنیادوں کے لیے اور گھر کی انفرادی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ پانچواں اور آخری اصول یہ ہے کہ گھر میں اختلاف کریں، بات میں ہو، کسی معاملے میں ہو یا کسی پرپس پر ہو، آپ کا اختلاف بنتا ہے، آپ اختلاف کریں لیکن بے ادبی نہ کریں۔ آپ کا ادب، آپ کا احترام آپ کے رویے میں شامل ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی صرف ایک نرم لہجہ وہ کام کر دیتا ہے جو 100 دلیلیں مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتی۔ یعنی احترام میں اور نرم لہجے میں اتنی طاقت ہوتی ہے۔ گھر کو تباہ کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے صرف نفرت کافی نہیں ہوتی، بلکہ احترام کا ختم ہو جانا کافی ہوتا ہے۔ اگر آج بھی تم نے اپنے رویے کو یا اپنے لہجے کو تبدیل نہ کیا تو شاید ایک دن گھر تو باقی رہے گا لیکن خاندان ختم ہو جائے گا۔ اگر آج تم احترام کو اپنا لو، اپنے رویے میں احترام کی کیفیت کو شامل کر لو، تو پھر ٹوٹے ہوئے دل بھی دوبارہ سے جڑ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھو، ہر خوشحال خاندان جو آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں یا آپ کو نظر آتا ہے، تو ان کی سب سے پہلی جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ محبت سے پہلے احترام ہوتا ہے۔ جس خاندان میں احترام کی کیفیت کو پہلی ترجیح دی جاتی ہے، وہ خاندان کامیابی کے ساتھ اس معاشرے میں ایک حقیقی بنیادوں پر موجود ہے۔ اور یارو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ گھر دیواروں سے نہیں بنتا۔ ہم میں سے ہر ایک بندہ گھر کی بنیادوں کو ماپنے کی کوشش کرتا ہے دیواروں سے، اینٹوں سے، لیکن یارو گھر دیواروں سے نہیں بنتا، گھر اس لہجے سے بنتا ہے جس میں احترام زندہ ہو۔